الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ محترم بزرگ اور بھائیوں، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے رزق حلال، حلال روزی۔ انسان دنیا میں آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ پیٹ بھی لگایا ہوا ہے کہ وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، اور اس کی زندگی اسی کھانے پینے پر ہے۔ جسمانی حیات کا تعلق رزق کے ساتھ ہے۔ آدمی کیا کھائے، کیا نہ کھائے، اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ اس نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے کہ ان کو نہ کھایا جائے، اور کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، ان کو کھانے کی اجازت دی ہے۔ اصل میں یہ بات کہ کون سی چیز کیوں نہ کھائی جائے اور کون سی چیز کیوں کھائی جائے، اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہے۔ کس چیز میں کیا نقصانات ہیں، اور وہ نقصانات صرف جسمانی نہیں بلکہ اخلاقی بھی ہیں، اس کا علم اللہ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ فلاں چیز میں جسمانی نقصان بھی ہے اور اخلاقی نقصان بھی ہے۔ تو جو چیزیں اخلاقی طور پر اور جسمانی طور پر نقصان دینے والی ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ ان کو مت کھاؤ، اور جو چیزیں اخلاقی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے مفید ہیں، نقصان دینے والی نہیں ہیں، ان کو حلال قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور انسانوں کو صرف چند چیزوں کے بارے میں بتا دیا۔ ایک بہت لمبی فہرست ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے کھانے پینے کی چیزوں کی۔ ان کھانے پینے کی چیزوں میں سے صرف چند چیزیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ چیزیں نقصان دہ ہیں اخلاقی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے، تو ان کو پیدا ہی کیوں کیا گیا؟ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں۔ یہاں پر اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے، یہاں پر رات بھی ہے، دن بھی ہے، یہاں پر نیکی بھی ہے، بدی بھی ہے، یہاں پر اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ یہاں ہر چیز کے اندر دونوں پہلو موجود ہیں۔ یہاں صرف ایک ہی چیز نہیں ہے بلکہ دونوں چیزیں موجود ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی برائی سے بچے، اچھائی کو اختیار کرے، حلال کو اپنائے، حرام سے پرہیز کرے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر انسان کا امتحان نہ ہو۔ چونکہ یہ دنیا امتحان کی ہے، زندگی امتحان کی ہے، دنیا دارالامتحان ہے۔ اصل میں اگر زندگی کو سمجھ لیا جائے کہ زندگی کیا ہے، تو پھر یہ دوسری باتیں حلال و حرام کی سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آج تک دنیا کے اندر زندگی کے بارے میں 3 نظریے پائے جاتے ہیں۔ ان تینوں نظریات پر آپ غور کر کے فیصلہ کریں کہ ان نظریات میں سے کون سا نظریہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ ایک نظریہ تو زندگی کے بارے میں یہ ہے کہ زندگی مزے اڑانے کے واسطے ہے، کہ یہاں دنیا میں خوب مزے لوٹو، خوب عیش کرو، جتنا بھی عیش کر سکتے ہو کرو، اس واسطے کہ دوبارہ تو انسان دنیا میں آئے گا نہیں، اس لیے اسی زندگی کے اندر جتنے مزے لوٹنے ہیں لوٹ لو۔ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، بابر خوب عیش اڑا لو کہ پھر دنیا دوبارہ پیدا نہ ہوگی۔ تو مزے لینا، عیش و عشرت کرنا، اور عیش و عشرت کے جتنے سامان ہیں ان کے لیے کوشش کرنا، زندگی کا ایک نظریہ یہ ہے، اور یہ آج کا سب سے پاپولر، سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ دلکش نظریہ ہے۔ آج پورے عالم انسانیت اس کے اندر مشغول ہے کہ انسان کے بدن کو آرام دینے کے لیے کیا کیا چیزیں ایجاد کی جائیں۔ ہر چیز وہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے انسان کے بدن کو راحت ملے۔
چاہے وہ اے سی کے نام سے ہو، چاہے وہ تیز رفتاری کے نام سے ہو، چاہے دوسرے سہولتوں کے نام پر ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے لیے ہیں کہ انسان کس طرح آرام کے ساتھ زندگی گزارے۔ گویا پوری دنیا کا کارخانہ انسان کے بدن کے آرام کی فکر میں لگا ہوا ہے، پوری دنیا لگی ہوئی ہے، اور نت نئی ایجادیں، نت نئی چیزیں ہر دن ایجاد ہو رہی ہیں جس سے انسان کو رہنا سہنا، دنیا میں زندگی گزارنا آسان ہو جائے اور وہ پورے عیش و عشرت کے ساتھ، پورے لطف کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اس کے لیے پوری دنیا کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ اس پوری دنیا کی کوشش میں کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو اخلاقی کوشش کا نام دیا جائے کہ انسان کے اخلاق کو بنانے، بگاڑنے، سدھارنے، اس کے لیے بھی کوئی آدمی کوشش کر رہا ہو۔ بگاڑنے کی تو کر رہا ہے، سدھارنے کی کوئی نہیں کر رہا ہے۔ حالانکہ انسان کا تو وجود ہے وہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ ایک انسان کا یہ مادی بدن ہے اور ایک انسان کی روح ہے جو لطیف ہے۔ مادی تو وہ چیز کہلاتی ہے جس کو ہم چھو کر دیکھ سکتے ہیں، سونگھ کر دیکھ سکتے ہیں، آنکھوں سے نظر آنے والی چیز ہے، وہ تو مادی چیز ہے۔ تو بدن ہمارا مادی ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ بھئی اس کی یہ آنکھیں ہیں، اس کا یہ ہاتھ ہے، اس کے یہ پاؤں ہیں، ہم اس کو چھو کر دیکھ سکتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، چکھ کر دیکھ سکتے ہیں، یہ مادی چیزیں ہیں۔ مادی وجود کے ساتھ انسان کا ایک روحانی وجود بھی ہے جو اس بدن کے اندر رہتا ہے، جس کو اخلاقی وجود کہیے، روحانی وجود کہیے۔ اب یہ روح کیا ہے اور یہ اخلاقی وجود کیا ہے، یہ ایسا سربستہ راز ہے کہ اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے 15ویں سپارے میں، کہ لوگ آ کر آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے۔ یہ جو روح ہے جس سے انسان حرکت میں ہے، انسان چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے، بولتا نظر آ رہا ہے، کام کرتا نظر آ رہا ہے، یہ روح ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یسألونک عن الروح، لوگ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں روح کے بارے میں۔ قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیے کہ روح جو ہے میرے رب کا ایک حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے، یعنی تمہارے پاس وہ طاقت نہیں ہے، وہ وسائل نہیں ہیں کہ تم روح کی حقیقت تک پہنچ سکو۔ تو روح کی حقیقت کیا ہے؟ روح کی حقیقت تک انسان کی رسائی نہیں ہے، لیکن روح کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا وہ، اس لیے کہ روح کا وجود ہمارے سامنے ہے۔ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم کو نظر نہیں آتی مگر ہے مگر نظر نہیں آتی۔ اس کو بالکل آپ یہ سمجھ لیے کہ جیسے بجلی ہے، بجلی ہم کو نظر نہیں آتی، بلب کی روشنی ہم کو نظر آتی ہے، پنکھے کی حرکت ہم کو محسوس ہوتی ہے، لیکن بجلی اگر کوئی کہہ دے کہ مجھے پکڑ کے دکھاؤ بجلی، تو بلب میں تو بجلی نظر آئے گی، پنکھے میں بجلی نظر آئے گی، آپ کو مائک میں بجلی نظر آئے گی، لیکن بجلی ان سے الگ کر کے دکھائی جائے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ہاتھ میں پکڑ کے کہہ دے کہ لو صاحب یہ رہی بجلی۔ تو ہے اس کا وجود، اور ایسا وجود ہے کہ جو ہم خود ہی بجلی پیدا کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے پیدا کی ہے، ہماری ایجادات کے ذریعے بجلی بن رہی ہے، بجلی کی پیداوار ہو رہی ہے، لیکن ہم اس بجلی کو، ایک پاور تو ہے وہ، لیکن اس پاور کو الگ کر کے ہم کسی چیز سے الگ دکھا نہیں سکتے۔ تو یہی معاملہ روح کا ہے کہ روح کا وجود ہے، روح ہے۔ اگر روح نہ ہوتی تو موت کیسے معلوم ہوتی؟ جب روح نکل جاتی ہے تو موت آ جاتی ہے۔ یہی بدن جو ہمارے سامنے ہے، یہی آنکھیں، یہی ہاتھ پاؤں، یہ اعضاء، یہ سارا بدن جوں کا توں رہتا ہے۔ موت سے ان میں سے، بدن میں سے تو کوئی چیز کم نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر سے وہ روح نکل گئی تو سارا بدن بیکار ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ اصل وجود بدن نہیں ہے، اصل وجود روح ہے، اس لیے کہ اصل وجود جب چلا گیا تو سارا بدن بیکار ہو گیا۔ اگر اصل وجود بدن ہوتا تو بدن چلا جانا چاہیے تھا، روح باقی رہنی چاہیے تھی، لیکن روح چلی جاتی ہے، بدن بیکار ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بدن چلا جائے روح باقی رہ جائے۔ موت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ روح تو باقی رہ جائے اور بدن کہیں اور چلا جائے۔
بلکہ بدن تو ہماری آنکھوں کے سامنے پڑا رہ جاتا ہے، اور روح جو ہے وہ ہم کو نظر بھی نہیں آتی، وہ پرواز کر جاتی ہے، کہاں چلی جاتی ہے ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو ماننے پر تو ہم مجبور ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارا مشاہدہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ حرکت جو ہے وہ روح سے ہے، اور جب روح نکل گئی تو حرکت ختم ہو گئی، اور اصل وجود بھی روح ہے۔ تو جو اصل وجود ہے اس کی طرف تو ہمارا دھیان بہت کم ہے، اصل وجود کی طرف دھیان بہت کم ہے، اور جو اصل وجود نہیں ہے بدن، اس کی طرف ہمارا سارا دھیان ہے۔ سارے کارخانے اور ساری صنائی سب اسی کی طرف لگی ہوئی ہے کہ بدن کو کیسے آرام دیا جائے، روح کا کیا ہو اس کی طرف کسی کا بھی دھیان نہیں۔ اس کے متعلق ہم اور آگے چل کر اور وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ روح کے بارے میں اصل نظریہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، مختصر سے وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ذکر چل رہا تھا روح کا، کہ روح اصل وجود روح ہے۔ اگر روح اصل وجود نہ ہوتا تو بدن تو ہمارا موت کے بعد جوں کا توں رہتا ہے، پھر روح کے چلے جانے سے بدن میں تو کوئی کمی آتی نہیں۔ معلوم ہوا کہ اصل وجود روح ہے، اصل وجود بدن نہیں ہے۔ لیکن جو اصل وجود نہیں ہے بدن، اس کے آرام کے لیے، اس کی راحت کے لیے ساری دنیا دوڑ دھوپ میں لگی ہوئی ہے۔ سارے سائنسداں لگے ہوئے ہیں، سارے صنعت کار لگے ہوئے ہیں، سارے سامان تیار کیے جا رہے ہیں، اور جو اصل وجود ہے روح، اس کا بیچاری کا کیا ہو، وہ کیسے پرورش پائے، وہ کیسے زندہ رہے، وہ کیسے آگے بڑھے، اس کے اندر کیسے شگفتگی پیدا ہو، اس کے بارے میں کسی کو بھی کوئی خیال اور احساس ہی نہیں ہے، بلکہ روح کو تو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ تو اگر ہمیں صحیح معنی میں زندگی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ زندگی اصل یہ نہیں ہے کہ عیش و عشرت کی زندگی ہے، زندگی کا ایک نظریہ جو آج کے زمانے میں پاپولر ہوا ہے، مقبول ہوا ہے، اور اس کے بارے میں پوری دنیا متوجہ ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہے بس یہ جسمانی وجود ہے، یہ ایک نظریہ زندگی کے بارے میں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ زندگی کے متعلق 3 نظریے پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ زندگی عیش و عشرت کے لیے ہے۔ دوسرا نظریہ زندگی کے بارے میں یہ ہے، اور یہ مذہبی میدانوں میں زیادہ کو مقبولیت حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی ایک وبال ہے، ایک مصیبت ہے، یہ تو ایک جال ہے جس میں انسان کو پھنسا دیا گیا ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اس سے نجات پا لی جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ اس واسطے وہ زندگی کو ایک وبال سمجھتے ہیں، وہ جسم کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں، جسمانی لذتوں سے دور رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی جسم کو تکلیف دی جائے گی اتنی جلدی زندگی کو بدن کی قید سے آزادی مل جائے گی، اور اس جال سے، بدن کے قید سے روح نکل جائے گی۔ یعنی وہ روح کو اتنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ بدن کی اس کے مقابلے میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بدن کو نہ کھانے کو ملنا چاہیے، نہ اس کو اچھا پہننے کو ملنا چاہیے، نہ اس کے نیچے چھت ہونی چاہیے، بلکہ وہ اس طرح سے گھومتا پھرتا رہے، آوارہ گردی کرتا رہے کہ اس کو یہ احساس ہو کہ میں کچھ نہیں ہوں، اس کے اپنی اہمیت کا احساس نہ ہو، تاکہ وہ دنیا میں گھومتا پھرتا اور کوئی ٹھکانہ اس کو نہ ملے، کوئی راحت اس کو محسوس نہ ہو، کوئی آرام اس کو محسوس نہ ہو۔ اسی طرح وہ زندگی گزارتا گزارتا ختم ہو جائے، اور آخرکار یہ آتما پرماتما میں مل جائے۔ آتما یعنی روح، پرآتما یعنی بڑی روح کے اندر پروردگار سے مل جائے، یہ آتما پرماتما میں مل جائے، یہ قطرہ جو ہے سمندر کے اندر گم ہو جائے، اور یہی آدمی کی مکتی ہے، یہی آدمی کی نجات ہے، اور یہی آدمی کے لیے حقیقت میں بلندی ہے۔ یہ دوسرا نظریہ ہے جو مذہبی میدانوں میں اور مذہبی لائنوں میں زیادہ پاپولر ہے، زیادہ مقبول ہے، اور بہت سے لوگ اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ ہیں جو شادی بیاہ نہیں کرتے، بہت سے لوگ ہیں جو مکان نہیں بناتے، بہت سے لوگ ہیں جو اچھا کھاتے پیتے نہیں ہیں، ننگے پاؤں رہتے ہیں، جوتا نہیں پہنتے کہ پیر کو راحت نہ ملے اور پیر کے نیچے کوئی جاندار نہ آ جائے۔ یعنی یہ ان کا زندگی کے بارے میں یہ نظریہ اور یہ خیال ہے۔ تو یہ 2 خیال تو یہ ہیں۔
تیسرا خیال جو قرآن پیش کر رہا ہے اور اسلام پیش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی نہ تو کوئی عیش و عشرت کے لیے ہے اور نہ زندگی کوئی وبال اور مصیبت ہے، بلکہ زندگی ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مصلحت اور حکمت کے تحت، اس نے اپنی حکمت کے تحت انسان کو پیدا کیا، اس کو روح اور بدن دو چیزوں سے ملا کر بنایا اور اس کو دنیا میں بھیجا کچھ عرصے کے واسطے، تاکہ دنیا میں رہ کر اس کی صلاحیتوں کا امتحان ہو، اس کو دیکھا جائے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، آیا نیکی پر چلتا ہے، آیا بدی پر چلتا ہے۔ اسی لیے انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھ دی ہیں، نیکی بھی رکھ دی ہے، بدی بھی رکھ دی ہے، برائی بھی رکھ دی ہے، اچھائی بھی رکھ دی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اچھائی کا راستہ بھی دکھا دیا ہے، برائی کا راستہ بھی دکھا دیا ہے۔ یہ دونوں راستے ہم نے تم کو بتا دیے ہیں اور بتا دیا ہے کہ اگر اس راستے پر چلو گے تو انجام یہ ہوگا، اس راستے پر چلو گے تو انجام یہ ہوگا۔ یہ دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے ہیں، انسان کو اندھیرے میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ اس کو علم کی پوری روشنی کے ساتھ دنیا میں بھیجا۔ جب سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، وہ پہلے انسان بھی تھے، وہ علم کی پوری روشنی کے ساتھ آئے۔ علامہ آدم الاسماء کلھا، ان کو تمام چیزوں کا علم دے دیا تھا، تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے۔ تو حضرت آدم کوئی جہالت کے ساتھ نہیں آئے، بلکہ پوری علم کی روشنی کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے اپنی اولاد کو تمام چیزوں کی تعلیم دی اور ان کو بتا دیا کہ بھلائی کا راستہ یہ ہے، برائی کا راستہ یہ ہے، اس راستے کا انجام یہ ہوگا، اس راستے کا انجام یہ ہوگا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے بتا دیے۔ تو انسان دراصل دنیا میں امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اور دونوں چیزیں اس کے اندر رکھ دی گئی ہیں۔ ان دونوں چیزوں کے درمیان برائی اور اچھائی میں آپس میں کشمکش رہتی ہے، آپس میں کھینچا تانی رہتی ہے، کبھی برائی اچھائی پر غالب آ جاتی ہے، کبھی اچھائی برائی پر غالب آ جاتی ہے۔ لیکن انسان کو ایک بہت بڑی طاقت اللہ نے دی ہے، اس طاقت کے ذریعے وہ سب کو زیر کر لیتا ہے۔ جانتے ہیں انسان کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے قوت ارادی، ارادہ کرنے کی طاقت۔ انسان جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ارادے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پکا ارادہ کر لیتا ہے تو بڑے سے بڑا کام کر گزرتا ہے۔ اور انسان کا ارادہ اتنی زیادہ قیمت رکھتا ہے کہ بغیر ارادے کے کوئی بھی اس کا عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب بخاری بہت معروف اور اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کہی جاتی ہے، کہ اللہ کی کتاب قرآن کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے حدیثوں کی وہ بخاری شریف ہے۔ اس میں جو بخاری شریف کا آغاز کیا ہے امام بخاری نے، تو سب سے پہلی حدیث آپ نے لکھی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ یعنی انسان کی جو نیت ہے وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ عمل کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ یعنی دل کے اندر یہ پکا عزم نہیں کیا، پکا ارادہ نہیں کیا، ایک تو ہے خیال اور ایک ہے ارادہ، دونوں میں فرق ہے۔ خیال تو آتا ہے چلا جاتا ہے، جیسے پانی کی لہریں چلتی رہتی ہیں، اس طرح خیالات ہمارے دماغ میں آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ اور ایک ہے عزم، جس کو کہتے ہیں پکا ارادہ، پختہ ارادہ، جو ٹھہر جائے، رک جائے۔ تو جب ہم اپنے دل میں ایک ارادہ کر لیں، ایک عزم کر لیں، اس کو کہا جاتا ہے نیت۔ تو دل میں ہم نے نیت کر لی تو اب عمل کی شکل بدل گئی، وہی عمل جس کا کوئی ثواب نہیں تھا اس کا ثواب پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ دنیاوی اعمال کا بھی ثواب پیدا ہو گیا قوت ارادی سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک اتنی بڑی طاقت دی ہے قوت ارادی، کہ اس کے ذریعے سے وہ اچھائی اور برائی کو دونوں کو پہچانتا بھی ہے اور برائی کے اوپر غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ اگر وہ ارادہ کر لے کہ میں یہ برا کام نہیں کروں گا تو کبھی انسان ناکام نہیں ہوگا، بلکہ پختہ ارادے کے ساتھ جب وہ قدم بڑھائے گا
تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ اور دنیا کے اندر جو بڑے بڑے کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے کتنے مشکل کام انسان انجام دے رہا ہے۔ آج خلاؤں میں گردش کر رہا ہے، ستاروں میں جا رہا ہے، اور ایسے ایسے کام کر رہا ہے جس کا پہلے کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ انسان یہ کام بھی کر سکتا ہے۔ ایسی ایسی چیزیں انسان نے ایجاد کر لی ہیں جن کے بارے میں 10 20 50 سال پہلے کوئی خیال بھی نہیں آتا تھا کہ انسان اتنے زبردست ایجادات بھی وجود میں لا سکتا ہے۔ تو یہ انسان کی جو قوت ایجاد ہے اور اس کی قوت ارادی ہے کہ قوت ارادی کے ذریعے وہ ایسی ایسی ایجادات لے آتا ہے، ایسی ایسی چیزیں سامنے لے آتا ہے کہ وہم و خیال بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت بڑی یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ اس واسطے جو ہماری بات چل رہی تھی وہ بات یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رزق حلال جو رکھا ہے، یہ حرام اور حلال کی جو تمیز رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ زندگی کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے۔ اگر زندگی کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امتحان کے لیے ہے، تو ہم حرام سے بچیں گے، حلال کو اختیار کریں گے، برائی سے بچیں گے، نیکی پر چلیں گے۔ نظریہ زندگی سے ساری چیزیں تشکیل پاتی ہیں۔ تو اگر ہمارا زندگی کا نظریہ درست ہو گیا تو ہمارے اعمال کا رخ بھی صحیح ہو جائے گا۔ اس واسطے سب سے پہلے ضرورت اس کی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی کیوں عطا کی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور زندگی کے بارے میں صحیح نظریہ کیا ہے۔ ان تینوں نظریات میں سے اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحیح نظریہ یہی ہے کہ یہ زندگی نہ عیش و آرام کی ہے اور یہ زندگی نہ لعنت و مصیبت ہے، بلکہ یہ زندگی امتحان کی ہے۔ ہر قدم پر آرام میں بھی امتحان ہے اور مشکلات میں بھی امتحان ہے۔ آرام میں امتحان ہمارے شکر کا ہے اور مشکلات میں امتحان ہمارے صبر کا ہے۔ شکر اور صبر یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے اندر اگر ہوں تو انسان اپنے اخلاق کے اعتبار سے اور اپنے کردار کے اعتبار سے بلندیوں کو چھونے لگتا ہے۔ اس لیے جذبہ شکر بھی ہونا چاہیے اور جذبہ صبر بھی ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایسے بھی حالات ہیں جن پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، جب نعمتیں عطا ہوں تو اس کا شکر ادا کرو، اور جب کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کرو۔ تو صبر کا بھی امتحان ہے اور شکر کا بھی امتحان ہے۔ یہ دونوں طرح کے امتحان زندگی میں ہیں۔ اس واسطے نظریہ زندگی کے بارے میں صحیح ہوگا تو حلال و حرام کے بارے میں ہماری بات جو آئے گی وہ بالکل صحیح آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے رزق حلال رکھا ہے، وہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے، حرام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔